بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر پیدا کیا، اور اس سے بھی بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ ہم اللہ کا بے پناہ شکر ادا کریں کہ اس نے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ناظرین، رجب کا ماہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ رجب کا مہینہ کیا پیغام دیتا ہے، اسی حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ شامل گفتگو ہیں ٹیلی فون لائن کے پر مفتی فرقان صاحب، انہیں ہم آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت وغیرہ کیسی ہے؟ اللہ کا بہت کرم۔ آپ خیریت سے ہیں بھائی؟ آپ سے ملنے کا اشتیاق تو تھا، لیکن میں نے آج سوچا کہ رجب کے مہینے کے حوالے سے آپ سے گفتگو بھی کر لے، اور آپ کی سحر انگیز گفتگو سے میرے ناظرین مستفیض ہو سکے۔ یہ رجب کے مہینے کے حوالے سے میں گفتگو کرنے لگا ہوں کہ رجب کا مہینہ کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ میرا، جبکہ سارے مہینے جو ہے اللہ کے، تو اس کے لیے کیا خاص بات ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ رجب کے بارے میں آیا روایت میں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، تو اس میں کیا راز ہے؟ بقیہ 11 مہینے بھی تو اللہ رب العزت کے ہیں، بالکل، ان کا خالق بھی وہی ہے، ایام کا خالق بھی وہی ہے۔ رجب کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے۔ رجب کے بعد ہے شعبان، اور شعبان کے بعد ہے رمضان۔ جی رجب میں جو شخص اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اور تصور بندگی کو مضبوط کرتے ہوئے عبادتوں پر کمر بستہ ہو جائے، جانب الہ متوجہ ہو جائے، فرائض عبادات کے ساتھ نفلی پر توجہ دے، اور رمضان کو پیش خیال اور پیش نظر رکھ کر اپنے دنیاوی امور سمیٹے کہ میں نے اس رب کے مہمان مہینے میں نیکیوں کا ذخیرہ خوب جمع کرنا ہے، اور وہ اس تصور کے ساتھ رجب میں ہی تیاری شروع کر دے، تو جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی جانب متوجہ ہے، وہ رجب میں اللہ کا مہینہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے ہیں، تو یہ خاص مہینہ اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میرا مہینہ، یعنی جو رمضان میں عبادتوں کو کمال اور عروج تک پہنچانے والے ہیں، وہ رجب سے ہی عبادات میں کمر بستہ ہو جاتے ہیں، رجب سے ہی عبادات کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں، امور دنیا کو کم سے کم تر کر دیا کرتے ہیں، اور معرفت الہی اور ذکر الہی اور رب کی یاد میں گم ہونے اور رمضان کی حلاوتوں کو پانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک اس کا صوفیاء نے اور علماء نے یہ اشارہ بیان کیا کہ رجب میرا مہینہ، یعنی کہ اس کے خاص بندے اس مہینے سے ہی عبادات کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے ہیں اور نیکیوں پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے ثواب کا جو سلسلہ ہے اس کے حوالے سے کیا کچھ زیادہ نیکیاں کرنے کی ترغیب کرنی چاہیے؟ کس طریقے سے آپ ثواب کو بتائیں گے؟ بالکل، رجب کا جو مہینہ ہے اس میں روزے رکھنے کا بیان آیا ہے احادیث طیبہ کے اندر۔ رجب میں نفلی عبادات کو اختیار کرنے کے حوالے سے ہمارے اکابر کی روایات ملتی ہیں۔ یوں ہی رجب میں بالخصوص جو ایام ہے، بالخصوص 27ویں شب اس کے اندر موجود ہے جس میں نماز کا تحفہ مسلمانوں کے لیے دیا گیا، تو رجب کی عبادات میں سے افضل ترین عبادات یہ ہے کہ انسان نمبر 1 نفل نمازوں کو پڑھے، نمبر 2 تلاوت قرآن کرے، اور نمبر 3 ذکر و اذکار کی کثرت کو اختیار کرے۔ اچھا، رجب کا اہتمام کس طرح کرنا چاہیے؟ مطلب ابھی جو لوگ اس وقت میرے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، تو کہاں سے اس کا آغاز کرے اور کس طریقے سے اس رجب کے ماہ کا اہتمام کیا جائے؟ جی بالکل، ناظرین کے لیے ہم عرض کریں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حیات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ رجب کا چاند نظر آتے ہی وہ اپنے جو دنیاوی کام ہوتے انہیں سمیٹنا شروع کر دیتے، کاروباری اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے۔ تو اب رجب میں کس طرح تیاری کرنی چاہیے؟
تو تیاری یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کیلکولیشن کر لی جائے. ویسے تو زکوٰۃ سال گزرنے پر ہی صاحب نصاب پہ لازم ہوتی ہے، لیکن ہماری یہاں پاک و ہند میں بلکہ دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتی ہے. جی جی تو رجب کے اندر کیلکولیشن کر لی جائے، اپنے مال کا حساب نکال لیا جائے. یوں ہی جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی لسٹ بنا لی جائے. یوں ہی اپنے وہ کام ہیں کہ جو مصروفیت کا تقاضا کرتے ہیں، مشغولیت کو طلب کرتے ہیں، ان کاموں کو ابھی سے سیٹل کرنا شروع کر دیا جائے تو انشاءاللہ بڑی آسانی ہو جائے گی. مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں عبادتوں کی طرف اگر آیا جائے تو عبادت کیسے کی جائے؟ مثال کے طور پہ ہم تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، بہت سے کیا کہتے ہیں ہفتے کے اندر ایک دفعہ پڑھ لیتے، بہت سے کنٹینیوٹی کے ساتھ پڑھتے. تو اس اہتمام کے حوالے سے کس طرح کی ترغیب دی جائے؟ جی میں نے عرض کیا نا کہ رجب میں نوافل، رجب میں عبادات جو اختیار کی جائیں. نفل کا مطلب یہ ہے کہ فرائض جو نمازیں ہیں 5 نمازیں، ان کے علاوہ اب اوابین کے نوافل بھی انسان پڑھنے پہ توجہ کرے. اسی طرح اشراق چاش کی طرف توجہ کرے، تہجد کی طرف توجہ کرے. جب روزہ رکھنے کا ذہن ہوگا رجب میں تو یقیناً صبح صادق میں ہی اس سے پہلے اٹھنا ہے. تو سحری کا وقت، وہ تہجد کا وقت ہے، تو نماز تہجد ادا کی جائے، سحری کی جائے. پورا رجب روزہ نہیں رکھ سکتے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھ لیا جائے. یا یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم پیر شریف کا روزہ رکھ لیا جائے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، آقا علیہ السلام خود پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے. تو نوافل کو بڑھا لیا جائے کہ رمضان میں جب پہنچے تو ان سے زیادہ اور نوافل کی ادائیگی کرے، کیونکہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو اچیومنٹ وہاں پر ہے، نتیجہ وہاں مل رہا ہے، تیاری یہاں سے کی جا رہی ہے. اچھا، رجب پیغام کیا دیتا ہے مفتی صاحب؟ رجب کا مہینہ رجب کیا پیغام دیتا ہے؟ جی رجب ہمیں یہ پیغام، جو اس کا بنیادی ترین پیغام ہے مسلمانوں کے لیے کہ اے لوگو، یہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے. ہائے کیا بات کی آپ نے، ایک جملے میں شعبان جو ہے اس کی آبیاری کا مہینہ ہے، اور رمضان پھر یہ کاشت کا مہینہ ہے. تو جس نے رمضان میں فصل کاشت کرنی ہے وہ رجب میں بیج بونا شروع کر دے، اور جس نے رجب میں بیج نہ بوئے تو وہ رمضان میں فصل کو اس انداز سے کاشت نہیں کر سکتا. تو جس نے اس کو سمجھ لیا اس کے لیے آگے فصل تیار ہے، اور جو یہاں غافل رہا تو پھر وہ فصل سے محروم رہا، اس کی برکات و ثمرات سے محروم رہا. بہت اچھی بات کی مفتی فرقان صاحب آپ نے. میں آخر کے اندر، ویسے تو رجب کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی، اور آپ نے جو پیغام کہا آپ بالکل بہت اچھا، بیج کے حوالے سے آپ کیا، اس کے حوالے سے کاشت کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی. کوئی ایسا پیغام دینا چاہتے ہیں جو ہمارے اس وقت جو حالات ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے پریشانیاں ہیں، اور جو اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہے، بے کسی کا عالم ہے، اور پریشانی کا عالم ہے، مہنگائی عروج کے اوپر پہنچ چکی ہے، اور بس دلاسے دیے جا رہے اور دعوے کیے جا رہے آپس کے اندر، بس یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے آنے والا وقت اچھا وقت ہوگا. تو اس حوالے سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے حضرت صاحب؟ بالکل حضرت، آپ نے بہت ہی اہم چیز کی طرف اشارہ کیا کہ امت انتہائی پریشانی کی حالت میں، اور بالخصوص پاکستانی جو ہیں وہ اچھے وقت کے انتظار میں ہیں. تو یہ رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا مہینہ فرما رہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اپنی جانب نسبت فرما رہا ہے. تو جتنا ہو سکے اس ماہ میں دعائیں کی جائیں، دعاؤں کی کثرت کی جائے. اور بالخصوص جو تہجد میں اٹھنے والے ہیں وہ جہاں اپنے لیے مانگے وہاں کل امت کے لیے طلب کریں. آپ دیکھیے ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کے اندر کس طرح کے مسائل ہیں اور مسلمانوں کو کس طرح ستایا جا رہا ہے. اسلام کے غلبے کی دعائیں کی جائیں، مسلمان بہنوں بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے دعائیں کی جائیں، اور اللہ رب العزت سے اس کا فضل طلب کیا جائے. تو یہ مانگنے کا مہینہ ہے اور مانگنے کی راتیں. بہت بڑی بات کی حضرت صاحب، آپ کا وقت لیا ہم نے، اور آپ نے ہمارے ناظرین کو اپنی اس باتوں سے مستفیض کیا. اور ایک بات بھی اگر کہیں کسی نے بھی آپ کی سن کر شروع کر دیا یہ سارا اہتمام کا سلسلہ، تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہے اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاری ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر رہے. بہت شکریہ مفتی فرقان صاحب. ناظرین، ہمارے اس پروگرام کے اندر ہمارے بہت ہی پیارے سے اور بہت اچھے آواز اللہ پاک نے دی ہے، اور ثنا خواہ ہے
اور ہم چاہیں گے کہ ان کی موجودگی کا ضرور فائدہ اٹھائیں۔ آصف تاجی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آصف تاجی صاحب، کیا پیش کریں گے سب سے پہلے، کیونکہ ہمارے رجب کے مہینے کا یہ پروگرام ہے، اور جس طرح میں نے آغاز میں بھی کہا کہ اللہ کا ہم شکر ادا کرے کہ اس نے جو ہے ہمیں ایک مسلمان بنایا، تو اس حوالے سے آپ کون سی حمد باری تعالیٰ سلیم بھائی، پیش کرنے لگے؟ ایک کلام ہے مکے کی حاضری کے حوالے سے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ عمرے کھل گئے، تو اسی فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ہماری بھی حاضری ہو جائے انشاءاللہ۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، اللہ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ میں لیتا رہوں بوسائے سنگ اسود، میں لیتا رہوں بوسائے سنگ اسود، یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں، یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ الہی تو ایسا مقدر عطا کر، الہی تو ایسا مقدر عطا کر، سدا شہر طیبہ میں آتا رہوں میں، سدا شہر طیبہ میں آتا رہوں میں، سدا شہر طیبہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین یہاں لیں گے بریک، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ۔ ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات۔ اس وقت ہم جو گفتگو کرنے لگے ہیں، میرے بہت ہی اچھے دوست ہے ثنا خواہ ہے، اور کیونکہ رجب کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو میرے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر ہے سید محمد حبیب صاحب، ماشاءاللہ اللہ پاک نے بڑی پیاری آواز سے نوازا ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ حبیب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ اچھا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے وہ ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی آواز ضرور سننا چاہیں گے۔ آپ کی آواز کے اندر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے آپ کون سا کلام پیش کریں۔ جی، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر۔ جی بالکل، کیا بات ہے، کعبے کی بات آ جائے تو پھر رب کا
کعبہ کی بات ہو تو وہ بات ہی عظیم ہو جاتی ہے. جی سننا چاہیں گے ہم آپ سے ہمارے ناظرین اور ہم سب. کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رس گونتی ہے اذان سبحان اللہ سبحان اللہ. حمد خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رس گونتی ہے اذان بس صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی سجائے یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائے رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا ہم سب اور کیا چاہتے ہیں بس مغفرت کی عطا چاہتے ہیں بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑا پیارا کلام پیش کیا سید محمد حبیب صاحب نے۔ حبیب صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر آئے اور آپ نے پیارا کلام پیش کیا، اور بڑی بہت اچھی آواز کے اندر میرے وہ ناظرین بھی سن رہے ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ بار بار اس حرم کی زیارت کرائے، پیارے حبیب کے حرم کی زیارت کرائے۔ عمرہ کھل چکا ہے، اور یہ پیغام جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کعبے کی رونق، اور جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک وہ منظر سب کو دکھائے، آمین ثم آمین۔ اچھا، میں بہت شکریہ سید محمد حبیب صاحب۔ اچھا، میں آپ کی طرف آتا ہوں، آصف تاجی صاحب، ماشاءاللہ جس طریقے سے سید محمد حبیب صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور رجب کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ کیا کہتے ہیں ہمارے مفتی صاحب بھی تھے جو رجب کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کون سا کلام پیش کریں گے؟ کیونکہ مہینے تو سارے رب کے ہیں، اور خصوصی رجب کے مہینہ بھی آ گیا، اور پیارے حبیب کی جب بات ہو، مدینے کی بات ہو، اور پھر اس کے بعد جس کے صدقے میں قرآن ملا، ایمان ملا، اور سب کچھ ملا، اور پھر پیارے حبیب کا جب کلام ہو، تو پھر دلوں کو جو سرور ملتا ہے، دلوں کو جو سکون ملتا ہے، وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سلیم بھائی، میں بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے، ابھی جیسے انہوں نے مکے کے حوالے سے پیش کیا، تو ہم مدینے کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، جی جی، اور دعا کرتے ہیں کہ اس کلام کی صدقے میں ہمیں مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، بھر دے میرے آقا میری جولی، بھر دے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، سنگ طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے، بے دم سنگ طیبہ
بے دم یہی رکھے میری پہچان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے۔ سب یوں تو ہمیں جو ہے آغاز جو ہے قصیدہ بردہ شریف سے کرنا تھا، لیکن جب آپ کلام کی طرف بڑھے اور پھر بات مکے کی پہنچی، پھر ہم مدینے کی بات کی طرف چلے گئے، تو قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار جو ہے ضرور آپ ہمارے ناظرین میں سننا چاہیں گے، اور اس کی برکت سے جو ہے یہ ساری چیزیں اللہ پاک ہمارے لیے آسانی کر دیں گے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مختهم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین علیہ بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر ہے مفتی عبدالقدیر صاحب، اللہ پاک نے انہیں بڑا شرف دیا اور بڑی سحر انگیز گفتگو کرتے ہیں۔ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ علی کل حال، اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ کا بہت احسان ہے۔ ویسے تو مجھے بڑا اشتیاق تھا کہ آپ کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے کرتے، لیکن آج رجب کے مہینے سے پروگرام کر رہے اور آپ کی کمی بڑی محسوس کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ چاہ رہے کہ گفتگو کے اندر ہی کم سے کم ہم رجب کی بات کر لیں، اور آپ کا جو انداز ہے، جو آپ کی سحر انگیز گفتگو ہے، صرف میں نے ماہ رجب کہنا ہے اور آپ نے پھر جو اسٹارٹ لینا ہے وہ اللہ پاک نے بڑا آپ کو شرف دیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رجب کا اہتمام مفصل کس طریقے سے کرنا چاہیے، جبکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ رجب میرا مہینہ ہے؟ یہ کیا پیغام دیتا ہے؟ جبکہ تمام کے تمام مہینے تو اللہ کے، لیکن رجب کے بارے میں خصوصی طور پہ اللہ پاک نے کہا کہ یہ میرا مہینہ، پھر اس کے آگے والے مہینوں کے حوالے سے گفتگو کی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ اور پھر اس کے بعد امتی کا مہینہ۔ تو رجب کا مہینہ ہمیں کیا درس دیتا ہے اور کیا پیغام دیتا ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ سلیم بھائی، آپ نے بہت ہی اچھے عنوان کے تحت آج کا یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اور آپ کا اور وینس چینل والوں کا بہت بہت شکریہ، پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے مجھے گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ کریم میری ان چند گزارشات کو اور آپ کی اس مبارک محفل کو جو آپ اس عنوان کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کریم اس کی برکتیں ہم سبوں کو عطا فرمائے. آمین. آپ نے اپنے سوال میں ماشاءاللہ خود ہی ہائی لائٹ کر دیا کہ رجب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور یقیناً جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے تو پھر اس کی قدر و منزلت، اس کی عظمتیں، اس کا مقام، یہ یقیناً جو ہے وہ ہمارے سامنے بڑے واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ماہ و سال بنائے، دن و ایام، دن راتیں اسی کی ہیں، لیکن رب کائنات نے سال کے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور ان میں سے جو پہلا حرمت والا مہینہ ہے وہ رجب المرجب کا ہے. جی جی. دیکھیے گا صوفیاء کرام کے یہاں اس مہینے کو جو ہے وہ بیج بونے کے اعتبار سے شمار کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے وہ پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک جو ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. تو اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو ہمارے ناظرین کو یقیناً سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے مہمان مہینے کے استقبال کی تیاری ہو رہی ہے. کیا بات. بالکل. اور رجب المرجب کے حوالے سے خاص طور پر یہ الجامع الصغیر للسیوطی کے اندر یہ روایت آئی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ رجب کا پہلا روزہ رکھتا ہے، اور یہ اس کا پہلا روزہ اس کے 3 سالوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور جو اس کا دوسرا روزہ رکھتا ہے وہ اس کا دوسرا روزہ 2 سالوں کا جو ہے وہ کفارہ ہو جاتا ہے، اور جو اس کے تیسرے روزے کو رکھتا ہے وہ اس کا تیسرا روزہ 1 سال کا کفارہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور بقیہ ہر روزے ہر ماہ کے کفارے کے اعتبار سے جو ہے وہ شمار کیے جاتے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ بڑی ہی برکتوں والا یہ مہینہ ہے، اور ہمیں یہ ماہ رمضان کی یاد دلا رہا ہے. اس کا پل پل، اس کا لمحہ لمحہ، اس کی ساعتیں ہمیں اور آپ کو شعبان اور رمضان سے قریب کر رہی ہیں. بالکل. اور یقیناً میں یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا کہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ارشاد فرمائی ہے کہ یہ ہمارے ناظرین بھی یاد کر لیں، اور یہ ماہ رجب میں جب بھی یہ موقع آپ کو نصیب آئے آپ یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. بالکل. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ماہ رجب و شعبان کی برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. آمین. بالکل. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت اس کا اہتمام جس طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ سارے کے سارے مہینے کے حوالے سے، اللہ کے مہینے کے حوالے سے، اس کا اہتمام کا آغاز کہاں سے کیا جائے اور کس طریقے سے اس کو ترتیب دیا جائے؟ کیونکہ نمازوں کے حوالے سے بھی، تہجد کے حوالے سے بھی میں یہ کہوں گا کہ اس کے اہتمام کے حوالے سے کیا آپ بات کہنا چاہیں گے، کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ بالکل. نماز اور روزوں اور تلاوت قرآن کا ثواب تو سال کے 12 مہینے ہی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. ایک بہت اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جو ہے وہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے. تو یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہو جائے گی میرے اور آپ کے لیے. تو یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ ماہ رجب کے مہینے میں خاص عمرے پر جانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اور دیکھیے وہ تاریخیں تو گزر گئی ہیں پہلی اور دوسری اور تیسری کے حوالے سے، تو اگر ہم اس کا روزہ رکھ پائے ہیں تو اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمائے. نہیں تو نیت کریں کہ اگر اللہ نے آئندہ سال ہمیں ماہ رجب کا مہینہ عطا فرمایا تو ضرور انشاءاللہ ہم اس کے روزوں سے رجب کا آغاز کریں گے. چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس میں گناہوں سے بچنے کا خاص خیال رکھا جائے، نیکیاں کرنے کا زیادہ سے زیادہ ماحول پیدا کیا جائے. ماہ رجب کے مہینے کی ایک مبارک رات ایسی ہے کہ جس رات کو اللہ نے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج عطا فرمایا. تو یہ تو وہ مبارک رات ہے کہ اس رات میں آپ نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دیگر عبادات کریں، ذکر و اذکار کریں. خاص طور پر درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر لمحے پڑھا جائے تو بڑا ہی زبردست مؤثر ہے، اور اس کی برکتوں سے اللہ بندہ جو ہے وہ خالی نہیں رہ سکتا. تو اس مہینے میں خاص طور پر کوشش یہ کریں اور نیت کریں کہ ہم گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی بسر کریں اور اپنے آپ کو نیکی کی طرف قریب لے کر آئیں.
جی اچھا، زندگی کے اس سفر کے اندر مفتی صاحب میں یہ کہوں گا کہ اس کو کس طریقے سے، جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ اس کو اس طریقے سے ترتیب دیا جائے، اور جب بات سفر معراج کی آ گئی، تذکرہ معراج کا ہو گیا، تو میں چاہوں گا میرے ناظرین کے حوالے سے کہ وہ جملے بھی میں سننا چاہوں گا جو آپ بڑے اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم پاکستان کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے. جی ماشاءاللہ، میں اور آپ ہم اس کے بارے میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ سفر معراج کو جس شان کے ساتھ رب کائنات نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، تو رب کا تو انداز اتنا نرالا ہے کہ اور خالق کائنات خود اپنے محبوب کو سفر بھی کروا رہا ہے اور سفر کے حوال بھی بتا رہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. سلیم بھائی، اس آیت کی ایک ایک لفظ سے نور جھلک رہا ہے معراج کی رات کا. جی جی اگر آپ اول تاخیر دیکھیں تو اللہ کی پاک ذات کے ذکر سے اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے اور برکتوں پر اس آیت کا جو ہے اختتام ہو رہا ہے. اللہ کی نشانیوں پر، اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کی برکات کی نشانیوں پر یہ آیت کا اختتام ہو رہا ہے. تو یہ آیت شروع تا آخر نور کی جلووں سے معمور ہمیں نظر آتی ہے، اور خاص طور پر وجہ یہی ہے کہ یہ نور والے کے سفر کی بات ہو رہی ہے. تو یہ تو کائنات میں اللہ نے کسی کو یہ مقام و منصب نہ عطا فرمایا ہے اور نہ ملے گا. ہر نبی جو ہے بڑی شان والے ہیں، لیکن معراج کا دولہا اللہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اور یہ وہ حضور کا زبردست معجزہ ہے کہ جو قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے. جی جی اور یقیناً آج کل کے دور میں جہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی اور دیگر چیزیں بڑے عروج پر جا رہی ہیں، تو دنیا قیامت تک جو ہے وہ حضور کے معراج کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتی رہے گی، پڑھتی رہے گی، سمجھتی رہے گی، اور یہ کہنا پڑے گا کہ سائنس بھی جو ہے وہ گرد راہ مصطفیٰ کو تلاش کر رہی ہے. کیا بات ہے، کیا بات. میں وقت میرے پاس بہت کم ہے، کیونکہ آپ کی باتیں ماشاءاللہ اور آپ کا جو انداز ہے وہ میرے ناظرین لازمی بہت اچھے طریقے سے مستفیض ہوتے ہیں. اچھا، میں آخر کے اندر آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیونکہ پاکستان کے حوالے سے، کووڈ-19 کے حوالے سے جو پریشانیاں، جو تکالیف ہے، جو مصیبت ہے، جو آزمائش ہے، جو بے سکونی ہے، اور اس کے اندر حکومتی اگر حوالے سے میں گفتگو کروں تو وہ صرف دلاسے دیے جا رہے ہیں کہ آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا، اور اگر ہم سیاسی اعتبار سے اگر اس کو دیکھتے ہیں تو جلسے جلوسوں کی بات ہو رہی ہے، کچھ دھرنے کی بات ہو رہی ہے، کچھ مارچ کی بات ہو رہی ہے. تو کیا یہ سارے پیغامات آپ کس روشنی میں دیکھ رہے ہیں، اور کس طریقے سے اس کو دیکھا جائے؟ سلیم بھائی، پہلی بات تو یہ کہ جہاں عالمی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے، وہیں پر پاکستان کی جغرافیائی حالات اور اس کے سیاسی حالات میں بہت تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ نیتیں بڑی صاف ہیں اور اس کو ریاست مدینہ بنایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے، پہلا قدم تو نظر آنا چاہیے نا ہمیں اور آپ کو. اگر ہم منزل نہیں دیکھ پا رہے، ہم اس کے اثرات کو دیکھ نہیں پا رہے، ٹھیک ہے، پہلا قدم تو اٹھتا ہوا ہمیں نظر آئے. ہم دیکھتے ہی ہیں کہ بہت سارے دعوے اور ریاست مدینہ کے نام پر کیے جاتے ہیں، لیکن ریاست مدینہ کی تبدیل ہو رہی ہے. جو انصاف، جو عدل و انصاف، جو ہے وہ ظلم کے خلاف جو ہے معاملہ، اور جو کرپشن کے خلاف کی جو آواز، اور جو ہے ظالم کو اس کو سزا ملنے والی بات، اور جو عدالتوں سے جو ہے وہ انصاف کی ملنے والی بات، آپ خود جانتے ہیں، آپ کی نظر ہے آج کل کے موجودہ حالات کے اعتبار سے کہاں وہ پوری ہو رہی ہیں. تو حضرت عمر کا تو زمانہ یہ ہے کہ آپ انصاف کو گھر کی دہلیز پر فراہم کرنے کی بات کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات تو یہ ہے کہ وہ رات کو جو ہے وہ گشت فرماتے ہیں اور لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں. یہاں پر تو ہمارے حکمرانوں کے سامنے دن رات حالات میڈیا کے تھرو سامنے آ رہی ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ تہی دامن طے کر کے بات کو گزار دیا جا رہا ہے، اور بہت ساری دعوے کیے جا رہے ہیں. حقیقت میں ہمیں کچھ ہوتا ہوا نظر درمیان نہیں آ رہا. سلیم بھائی، ہر جمعے کی نماز میں علماء کرام دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاکستان کی حالت میں بہتری عطا فرما. ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے صورتحال دہشت گردی کی بھی اپنے زوروں پر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک کے اندر، ملک کے طول و عرض میں جو ہے اس طرح کے واقعات بہت خطرناک طریقے سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جہاں پر ہماری امن و امان کو جو ہے وہ خطرناک ترین چیلنجز درپیش ہیں. تو ہمیں بالکل یہاں اپنے فوج کا دفاع کرنا پڑے گا. ہمارے وہ نوجوان آرمی کے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ بڑے سلام کے مستحق ہیں، اللہ انہیں اجر عطا فرمائے. اور لیکن کاش ہمارے جو ذمہ دار حکمران لوگ ہیں اس بات کا احساس کریں کہ یہ بھی کچھ قربانیوں کی طرف تو آئیں. ساری قربانیاں اگر عوام سے لے لی جائیں ٹیکس کے نام پر اور دیگر زیادتیوں کے نام پر، جو غریب عوام جو مشکل سے اپنی روٹی کھا کر کے وہ گزارا کر رہا ہے، اور اس کے اوپر مزید ٹیکس لاد دیا جائے،
تو اس طرح سے تو ملک کی ضروریات کو پورے کرنے میں کوئی شہنشاہیت والی بات تو یہ نہیں ہوئی، نہ کوئی کمال کی بات ہوئی. کمال کی بات تو تب ہے کہ آپ کی اکنامیکل پالیسی ایسی ہو کہ جہاں پر غریب جو ہے وہ غریب نہ رہے. بالکل صحیح. اور ایک جو طبقے جو ایک بالکل فرق آ گیا ہے امیر و غریبوں کے اندر، اس کو ختم ہونا چاہیے. بالکل. تو باقی تو ماشاءاللہ آپ اور آپ کا پینل اس حوالے سے بہت زبردست میں نے دیکھتا ہوں تجزیہ آپ کا ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور اللہ کرے کہ آپ کی بات عوام الناس کے ذہن میں سمجھ کو آئے. بہت شکریہ مفتی عبدالقدیر صاحب. ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ ہم کلام ہو رہے تھے اور جس طریقے سے آپ نے پاکستان کے حوالے سے منظر نامہ پیش کیا وہ بھی بڑا کمال کا ہے. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیریت عافیت والے معاملے فرمائے. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ مفتی عبدالقدیر صاحب. آپ کی طرف آتا ہوں. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے تھے مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہم کلام ہو رہے تھے، اور جب بات اتنی سحر انگیز ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ بیچ کے اندر بالکل ہی وہ نہ کرے. اللہ پاک نے بڑا ان کو بہت اچھا بیان کرنے کا، بہت اچھا انداز سے سمجھانے کا اللہ پاک نے ان کو عطا کیا. ذیشان شاہد قادر صاحب، آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور کون سا کلام پیش کرنا چاہیں گے ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے؟ ہوتا اگر زمین برسا یا رسول. کیا بات ہے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا. اور پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، جنت سے ملے گی جو ہوگا رسول کا، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا. دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جب تک علی نے دیکھنا، جب تک علی نے دیکھنا چہرہ رسول کا، جب تک علی نے دیکھنا چہرہ رسول کا. اور کرتے ہیں احترام جنازہ کا اس لیے، کرتے ہیں احترام جنازہ کا اس لیے، وہ جا رہا ہے دیکھنے، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا. اور نعرہ
رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے، نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے، احمد رضا کے لب پہ تھا، احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ذیشان شاہد قادری صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، رجب کے حوالے سے گفتگو کی، مفتی صاحبان نے رجب کے حوالے سے کہا کہ یہ مہینہ کس طریقے کا ہے اور کس طریقے سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کس طریقے سے یہ اس مہینے کی جو موقع ملا ہے اس کو کس طریقے سے آپ کو کیچ کرنا ہے۔ تو حوالے اگر پاکستان کے حوالے سے ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم بات ریاست مدینہ کی کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے خود کو بھی پیش کرنا ہے، اور ساری قربانیاں صرف عوام سے ہی مانگی جائے، اور دوسروں کو خود قربان ہونے کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ سارے جو لوازمات ہیں، جو سارے حالات ہیں، جو ساری چیزیں ہیں، کوئی بھی شخص اپنی تنخواہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص پاکستان کے حوالے سے جو حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے قربانی سے دریغ کرتے ہیں اور دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ جو ہے تھوڑا سا صبر کر لیں۔ اور صبر کے حوالے سے اگر گفتگو ہوتی ہے تو صبر تو عوام نے 3 سال سے کیا ہے، بلکہ جب سے پاکستان قائم ہوا سیاستدانوں کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سارے صبر کے اندر ہی یہ عوام اب تک پیستی ہوئی آئی ہے، اور اس امید کے ساتھ ہے کہ آنے والا وقت جو ہے شاید پاکستان کے لیے، ہماری اس عوام کے لیے اچھا ہو، اور اللہ سے یہی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ واقعی آنے والا وقت جو ہے ہمارے لیے، پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اور آخر کے اندر یہ جملہ کہتے ہوئے اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلاؤں کہ محمد کمیم مشکلوں کو ٹال رہا ہے، حامل خزاں کے نصیبوں کو پال رہا ہے، ارے موت میں جائے تو میت اٹھا لائے، جاری رہے گی میم کی وحدت تو عمر بھر، دامن پکڑ تو پھر امید کا، پھر تو خدا سے ڈر کہ یہ ابتدائے نام محمد کا کرم ہے، یہ قائم آج تک ہم سب کا بھرم ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھیانی کو کہ جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔